الرحيم فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی معزز سامعین، سورۃ یوسف آیت نمبر 80 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 13 میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ جاری و ساری ہے، آپ سن رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جب ان کے بھائی آ گئے دوبارہ، اور بھائی جو ہے نا باپ کے ساتھ ایک پختہ وعدہ کر کے آ گئے کہ ہم اسے واپس لے کے آئیں گے، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روکنے کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے دماغ میں، ان کے دل میں ایک تدبیر ڈال دی تھی کہ ان کے سامان میں بادشاہ کے اس پیالے کو رکھ دیا، اور قانون یہ تھا کہ جب کوئی چوری میں پکڑا جاتا تو وہی شخص اس کی سزا ہوا کرتا، اور اسے اپنے پاس روک کر اسے غلام بنا لیا کرتے تھے۔ اس لیے ان کے ذہن میں یہ تدبیر ڈالی اللہ نے، اور اس تدبیر کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے بھائی کو اپنے پاس روک لیا۔ جب روک لیا اپنے بھائی بنیامین کو، بھائیوں نے بڑی منت سماجت کی کہ اب ہم میں سے کسی کو پکڑ لے، لیکن ہمارا باپ بوڑھا ہے اور اس کو چھوڑ دے کیونکہ پریشانی لاحق ہو جائے گی زیادہ۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس ہمارا سامان برآمد ہوا ہم اسی کو اپنے پاس گرفتار کر کے رکھیں گے، اس کے بدلے کسی اور سے زیادتی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو جب یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بالکل مایوس ہوئے کہ اب یہ ہماری بات نہیں مانتے کہ بھائی کو چھوڑ دے اور ہم میں سے کسی کو گرفتار کر لے، تو قرآن نے اس انداز کو ذکر کیا کہ یہ سائیڈ پر ہوئے گے ہون کے کرے، ٹھیک ہے نا، سرگوشی کرنے لگے۔ تو فرمایا فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا، جب وہ مایوس ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام سے، خَلَصُوا نَجِيًّا، وہ الگ ہوئے سرگوشی کے لیے، الگ ہوئے سرگوشی کرنے کے لیے۔ میں نے کہا تھا کہ امام ابو عبیدہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک دیہاتی نے جب یہ آیت سنی تو کہتا ہے واللہ اشہد ان البشر لا يقدر على مثل هذا الكلام، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بشر اور انسان اس طرح کلام پر قادر کوئی نہیں، ایسے کلام لانے پہ، ٹھیک ہے نا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن مقدس کی ایک آیت جب ایک دیہاتی نے سنی، فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، میرا پاک پیغمبر فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اس طرح مسئلہ بیان کر دیجئے بِمَا تُؤْمَرْ، جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ فَاسْدَعْ، یہ کہتے ہیں شیشہ جب ٹوٹ جائے نا اور اس کا ایک ایک پرزہ واضح ہو جائے، شیشہ گاڑی کا شیشہ کبھی دیکھا ہے جدھر ٹوٹا ہوا پڑا ہو، ایک جس طرح چینی کے دانے پڑے ہوتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں، تو عربی کی طرف فساد ہے۔ وہ سجدے میں گر پڑا، کسی نے کہا وہ کیا مسئلہ ہے، تو کہنے لگا سجدت لفصاحتہ، میں نے اس کلام کی فصاحت کے لیے سجدہ کیا ہے۔ کیا ہی کمال کا کلام ہے۔ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، مسئلے کو ایسا کھول دے، مسئلہ توحید کو جیسے شیشہ ٹوٹ جائے اور اس کا ایک ایک پرزہ واضح ہو جائے، اس میں کوئی چیز چھپی نہ رہے۔ مطلب تو قرآن تو ایسی کی تو فرمایا فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ،
جب انہوں نے یہ سرگوشی کی تو بڑا بھائی کہنے لگا، اور بڑا کون سا تھا ان کا بھائی؟ یہودا. وہ کہنے لگا الم تعلموا ان اباکم، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ بے شک تمہارا باپ قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، اس نے تم سے پختہ وعدہ لیا اللہ کے نام کا. قسم لی انہوں نے، نہیں جانتے ہو، پختہ وعدہ لیا ہے. وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف، اور اس سے پہلے وہ یاد ہے جو تم نے یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے. یہ اس لیے اس نے کہا تم نے کیا کہ اس بھائی نے مشورہ دیا تو تھا لیکن قتل کا مشورہ اس نے نہیں دیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ وہ یہی تھا کہ جس نے کہا قتل نہ کرو، اور چلو اگر ڈالتے بھی ہو تو کسی کنویں میں ڈالو، کوئی قافلے والے اٹھا لیں گے، مرے گا تو نہیں نا. تو کہنے لگا اس سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جو حرکت ہوئی ہے، فلن ابرح الارض، بس میرا فیصلہ تو یہ ہے، فلن ابرح الارض، ہمیشہ رہوں گا اس مصر کی زمین میں، حتی یأذن لی ابی، یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے دیں. جب تک وہ اجازت نہ دے آنے کے لیے کہ آپ آ جائیں تو میں تو یہاں سے نہیں جا سکتا ہوں. او یحکم اللہ لی، یا اللہ رب العالمین میرے لیے کوئی فیصلہ صادر فرما دے، میرے لیے اللہ کوئی فیصلہ کر دے، باپ اجازت دے تو تب میں جاؤں گا، ایسے نہیں منہ لگا سکتا. وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. ارجعوا إِلَىٰ أَبِيكُمْ، ہاں تمہیں میرے بھائیوں بتا دیتا ہوں کہ واپس چلے جاؤ اپنے باپ کی طرف. فَقُولُوا، اور کہہ دو یا ابانا، ہمارے باپ، ان ابنک سرقا، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کر دی ہے. باپ کے پاس جاؤ اور کہہ دو یہ بات واقعہ کہ آپ کے بیٹے بنیامین نے چوری کر دی ہے. وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا، اور ہم نہیں جانتے ہیں مگر وہ بات جانتے ہیں جو ہم نے جان لیا ہے، دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہم اور کچھ نہیں جانتے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن بظاہر آپ کے بیٹا چوری کے الزام میں گرفتار ہو گیا ہے، اندر کی حالت ہمیں نہیں پتہ ہے. وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں، یعنی غیب کا علم نہیں ہے، بظاہر آنکھ کو دیکھا حال بیان کرتے ہیں. غیب کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، ظاہر جو ہوا اسی کو بیان کیا. دیکھیے نا آگے کہتے ہیں وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، پوچھ لے ان بستی والوں سے، الَّتِي كُنَّا فِيهَا، کہ جس بستی میں ہم تھے، وَالْعِيرَ الَّتِي، اور اس قافلے والوں سے پوچھ لیں، أَقْبَلْنَا فِيهَا، کہ جن کے ساتھ ہم لوٹ کے واپس آئے. دیکھیں جب یہاں سچے تو کیسے دلائل دے رہے، لیکن یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں ڈالا تو اس قسم کے دلائل نہیں دیے کہ لوگوں سے پوچھ لے وہاں جنگل میں کہ کیا ہوا ہے. لیکن یہاں پر سچے اور وہاں پر کیا تھے؟ جھوٹے تھے. تو یہاں سچے تو دلائل دیے جا رہے ہیں. ان بستی والوں سے پوچھ لے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے والے سے پوچھ لے ہمارے ابا جان، اقبلنا فیہا، کہ جس میں ہم واپس لوٹ آئیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچ کہنے والے ہیں. ہم سچ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ ہوا ہے، بھائی ہمارا چوری میں پکڑا گیا. قال بل سولت لکم انفسکم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بڑے غم اور رنج کی حالت میں فرمایا، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہاری نفسوں نے یہ کام تمہارے لیے مزین بنا دیا ہے. یہ تمہاری نفس نے کیا مزین بنا دیا یہ کام. فصبر جمیل، میرا جواب وہی پرانا والا ہے، فصبر جمیل، میرے لیے تو صبر جمیل ہے. عسى الله ان يأتيني بهم، قریب ہے، امید ہے کہ اللہ رب العالمین انہیں میرے پاس واپس لے کے آئے گا، جمیعا، تینوں کو. یہ بڑا جو رہا ہے، اور دو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین، ان کو اللہ میرے پاس واپس لے کے آئے گا. انہو هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علم والا ہے، حکیم، حکمتوں والا ہے. اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوا کرتا ہے، اس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. آئیں گے وہ. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اور منہ پھیر کر چلنے لگے یعقوب علیہ السلام ان سے، بڑے پریشانی کے عالم. ٹھیک ہے نا؟ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، ان سے منہ پھیر کر جب جانے لگے، وَقَالَ، اور کہنے لگے، یا اسفا علی یوسفا،
ہائے افسوس یوسف علیہ السلام پر، جب نیا غم آ جائے تو پرانے بھی تازہ ہو جاتے ہیں، جب نیا کوئی غم مل جائے تو پرانے غم بھی تازہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر دو بیٹے، ایک تو پکڑا گیا ہے اور دوسرا بھی وہاں پر رہ گیا ہے، لیکن سب سے پہلے تذکرہ زبان پہ آتا ہے تو یوسف علیہ السلام کا آتا ہے، یا اسفا علی یوسفا۔ وہ کیا کہتے ہیں شاعر، درد ہو دل میں تو دوا کیجئے، درد ہی جب دل ہو تو کیا کیجئے، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، غم سے برنا آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، ہمیں کوئی ستائے کیوں۔ تو یہ چیزیں کہ جب نیا غم آ جائے تو دل غم سے بر آتا ہے، وہ پرانے سارے غم جو ہے نا وہ کیا ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور سفید ہو گئی ان کی آنکھیں من الحزن، پریشانی کی وجہ سے، فَهُوَ كَظِيمٌ، اور غم سے بھرے ہوئے، دل غم سے بھرا ہوا ہے، آنکھیں سفیدی آ گئی اس میں رونے کی وجہ سے۔ قالوا، تو بیٹوں نے کہا، تاللہ، اللہ کی قسم ہے، تفتح تذکر یوسفا، تو ہمیشہ یاد کرتا رہے گا یوسف کو، حتی تکون حرزن، یہاں تک کہ اب قریب الموت ہو جائے، اب ہمیشہ جو ہے یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ موت کے قریب ہو جائے، او تکون من الحالکین، یا ہو جائیں آپ وفات پا جانے والوں میں، آپ وفات پا جائیں گے تو تبھی آپ بس کریں گے، ویسے آپ یوسف کو بھولنے والے نہیں ہیں۔ قال، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میرا شکوہ تمہارے سامنے نہیں ہے، میرا اشکو شکوہ، میرا شکایت، میری بثی، میری پریشانی، وحزنی، اور میرا غم جو ہے الی اللہ، اللہ کی طرف ہے، وعالم من اللہ کی ما لا تعلمون، بار بار کہتا ہوں کہ میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں نے اپنے بیٹے یوسف کی زبان سے جو خواب سنی ہے وہ اس کی تعبیر اب میں نے پوری ہوتے دیکھی کوئی نہیں ہے، میں نے خواب سنی تھی اس سے، یہ میں کیسے یقین کر لوں کہ یوسف واپس نہیں آنے والا، وہ خواب اب پوری نہیں ہوئی ہے۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے ہو۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹوں، اذهبوا، نکل جاؤ، چلے جاؤ، فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ، پس تلاش کروں یوسف علیہ السلام کو۔ دو بیٹے تازہ ترین صورتحال میں رکے ہوئے، لیکن یہاں پر جب تلاش کرنے کے لیے بھیج دیں، پھر پہلے نمبر پہ یوسف علیہ السلام کو رکھا ہے، جاؤ، پھر ان کا ذکر پہلے کیا، فتحسسوا من یوسف، تلاش کروں میرے یوسف کو، وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کو، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اور اللہ رب العالمین کے رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ قرآن مقدس میں اللہ فرماتے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، میرا پاک پیغمبر میرے ان بندوں سے کہہ دو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم زیادتی کر دی ہے، ان سے کہو لا تقنطوا من رحمت اللہ، تمہارے گناہ جتنے بھی زیادہ ہو جائیں لیکن میری رحمت سے نا امید ہونے کی گنجائش نہیں۔ تو اللہ کی رحمت سے، اور یہ قرآن کی سب سے زیادہ خوش کر دینے والی آیت، تسلی دینے والی آیت، تو فرمایا اللہ اکبر، لا ییأس من روح اللہ، اچھا، لا ییأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، انہو لا ییأس من روح اللہ، بے شک اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے ہیں، الا القوم الکافرون، مگر کافر نا امید ہوتے ہیں، کافر نا امید ہوتے ہیں، مومن مسلمان نا امید نہیں ہوتے ہیں۔ فلما دخلوا، ٹھیک ہے نا، اچھا، نا امید نہ ہوا کرو، جاؤ تلاش کرو۔ یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں اتنا یقین اور اتنا بھروسہ اپنے مالک پہ، وہ فرماتے جاؤ میرے بیٹے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور یہ اس لیے کہتے ہیں، وہ فرماتے جب میں 40 سال کی دورانیوں کو دیکھتا ہوں
جب 40 سال کے عرصے دراز کو دیکھتا ہوں تو دل یہ کہتا ہے کہ تیرے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک بال بھی باقی نہیں رہا ہوگا، وہ ختم ہوئے ہوں گے، ان کا کوئی نشان بھی باقی نہیں ہوگا۔ لیکن جب رب العالمین کی رحمت پہ نگاہیں پڑتی ہیں تو یہ دل کو تسلی ملتی ہے کہ یعقوب تیرے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک بال بھی ضائع نہیں ہوا ہے۔ جب رب کی رحمتوں پہ نگاہیں پڑتی ہے تو پھر یہ تسلی ملتی ہے کہ تیرے بیٹے کا ایک بال بھی ضائع نہیں ہوئے، جاؤ تلاش کرو، نکلو۔ اللہ فلما دخلوا علیہ، جب یہ آگئے اور یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے محل میں، بادشاہ کے، قالوا تو کہنے لگے یا ایھا العزیز، اے بادشاہ، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے۔ بڑی تکلیف، اور تکلیف تو پہنچنی تھی نا، بڑی تکلیف پہنچی ہے، صدمہ پہنچا ہے۔ وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم ناقص پونجی ساتھ لے کے آئے، لیکن ہمارے تھوڑے اور ناقص پونجی کو نہ دیکھا کرو، اپنے شے نشان شان کے مطابق فاوف لنا الکیل، ہمارے لیے ماپ تول کریں، سامان تولیں، وتصدق علینا، اور ہم پہ صدقہ کیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین، بے شک اللہ صدقہ کرنے والوں کو بدلے عطا کرتے ہیں۔ ہماری اس ناقص پونجی کو نہ دے، اپنے شان کے مطابق غلہ عطا کر دیں۔ اور آگے کہنے لگے، اچھا قالا، تو یوسف علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، بڑی مصیبت میں ہم گرفتار ہیں، تو اب یہاں سے برداشت نہیں ہو سکا ان سے کہ یعقوب علیہ السلام کو بڑی تکلیف پہنچی ہے گھر والوں کو۔ قالا، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ، کیا تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ یہ بات جانتے ہو؟ جب یہ بات کی اذ انتم جاہلون، وہ تھوڑے ڈر گئے، تو یوسف علیہ السلام کی رحمت اور مہربانی کا اندازہ لگائیں کہ جو ہی یوسف کا نام لیا تو وہ ڈر گئے تھوڑے، تو فوراً کہنے لگے اذ انتم جاہلون، جب تم نہ سمجھتے۔ یہ نہیں کہا کہ شرم نہیں آتی تم نے کیا کہا، تم چھوٹے تھے، نہیں، جب تم نہ سمجھتے۔ قالو، تو انہوں نے کہا، وہ بھی تو ہوشیار تھے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، تو قالو کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، آیا آپ یوسف ہیں؟ اے بے شک آپ یوسف ہیں۔ قال، تو کہنے لگے انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کر دیا ہے۔ انہ من یتق، بے شک جو ڈر جائے، تقوی اختیار کریں، ویصبر، اور صبر کریں، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے اجر ضائع نہیں کرتے۔ ہم پہ اللہ نے کیا کیا؟ احسان کیا ہے۔ قالو، تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے تاللہ، اللہ کی قسم ہے، لقد، البتہ تحقیق، آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو بلند کر دیا ہے، ہمارے اوپر مرتبے عطا کی ہیں، اللہ نے آپ کو بلند کیا ہمارے اوپر۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، نہیں ہے ہم مگر خطا کاروں میں سے، غلطی کا اعتراف کرتے کہ ہم نے ہی خطا کی ہے، آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ آپ کو اللہ نے ہم پر کیا کر دیا ہے؟ حاوی کر دیا ہے، بادشاہت کے تخت پہ بٹھا دیا ہے، اور ہمیں آپ کے محتاج کھڑا کر دیا ہے، تو ہم ہی کیا ہے؟ خطا کار ہیں۔ قالت، یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی ملامتی نہیں ہے۔ اور یہی جملے امام الانبیاء نے بھی ارشاد فرمائے فتح مکہ کے موقع پر، جب تمام مشرکین لرزہ بر اندام کھڑے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ کیا کیا جائے تمہارے ساتھ؟ تو کہنے لگے ہمارے شہ نشان فیصلہ نہ کریں، آپ کے شہ نشان کریں، کیونکہ ہمارے لائق تو یہ ہے کہ ہماری گردنوں کو کاٹ دیا جائے اور آپ
آپ کے شان نشان یہ ہے کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، لیکن آپ کے شان نشان فیصلہ کریں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا آج میں وہی جملے کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے کہے تھے، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پہ کوئی ملامتی نہیں ہے، جاؤ میں نے اللہ کی رضا کے لیے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ اس لیے تو اس کے بعد فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، میرا پاک پیغمبر جب مکہ فتح ہو جائے، جب نصرت آ جائے تو دیکھے گا لوگوں کو کہ یہ فوج در فوج دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد یہی تو منظر تھا۔ اللہ وہ تو فرمائے آج کے دن کوئی ملامتی نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ بخش دے تمہارے لیے تمہاری خطاؤں کو، وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ میری اس قمیص کو، فالقوہ علی وجہ ابی، اسے میرے باپ کے چہرے انور پہ ڈال دو، یأت بصیرا، اس کی بینائی واپس آ جائے گی۔ علماء فرماتے ہیں بینائی کوئی کہتے ہیں واپس ہو گئی، ختم ہو گئی تھی، کچھ کہتے ہیں نہیں ختم نہیں ہوئی، صرف سفید پڑ گئی تھی آنکھیں غم اور حزن کی وجہ سے۔ تو فرمایا اسے ڈال دو میرے باپ کے چہرے پر، یأت بصیرا، آنکھوں کی بینائی ٹھیک ہو جائے گی، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور صرف اکیلے نہیں سارے گھر والوں کو اٹھا کر میرے پاس آ جاؤ، چلو سامان پیک کر لو اور کیا ہو جاؤ میرے پاس آ جاؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ، یہ اگلے درس میں انشاءاللہ۔